1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس جا کر بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کے مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت سجدے کا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ اے لوگوں، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں جلدی نہ کرو۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں، فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی ہے۔ کوئی ناقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر اس سے کبھی ناشکرے مت ہو جانا۔ قرب خداوندی کا حصول بقا میں مضمر ہے، لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کتا کتنا بھی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی گردن کو کبھی زنجیر سے الگ نہ کرنا۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا کا خون ہوتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب بھی غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں ایک کیل ٹھوک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا کہ اب اس درخت سے کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رزاق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ کار نہیں۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ رومی اس وقت تک مولا روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کا وہ غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں پر آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ خدا کو بھول کر غفلت میں جینے سے بڑا کوئی جرم نہیں، کیونکہ انسان ہر جرم کا ارتکاب اسی جرم کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہیں۔